الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے سنگی دروشی پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سلام تجھ پر بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو سلام تجھ پر بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو مائے تمام ہے کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلام تجھ پر بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو سلام تجھ پر بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو اللہ تعالیٰ نے پاک کلام تو ایک آیت مبارکہ نے حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ حق اور سچ بیان کرنی توفیق عطا فرمائے آج دی خوبصورت محفل اہل خانہ نے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دی خوشی دے نسبت نال سجائیے اور اللہ کریم اہل خانہ نے رضا کے وسعت عطا فرمائے اور اس ساری کاوش نو قبول فرمائے آخرت نہ سامان اور توشہ بنائے نقیب محفل محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق صاحب آپ نقابت خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور استاد الحفاظ
حضرت علامہ مولانا الحاج میاں گل محمد صاحب اور دیگر حفاظ اور ثنا خان مصطفیٰ اور حاضرین و سامعین، میں کوئی تقریر واسطے کھڑا نہیں ہویا، میں میزبان محفل ہاں۔ استاد صاحب نے حکم فرمایا چند معروضات موقعی مناسبت دے نال جتنی بھی تقریر کر لو اور جتنی بھی تقریر میرے دوستو سن لو، لیکن سنن والا یا سنان والا قرآن اور حدیث تو اگر سبق نہ حاصل کرے، قرآن اور حدیث تو سبق نہ حاصل کرے، فیض نہ حاصل کرے، اس نے سنن سنان دا ثواب دا اپنی جگہ قائم ہے، لیکن فی نفسی ہی اور کما حقہ وہ آدمی اس چیز اگر مستفید نہیں ہویا اور اس کو اس کا قطعاً فائدہ بھی نہیں ہویا۔ اس وجہ سے احباب گرامی قد انسان زندگی وچ بے شمار ایسے مواقع آندے، انسان قرآن بھی سندا، حدیث بھی سندا، اقوال اصحاب بھی سندا اور اقوال اہل بیت بھی سندا، نیک اور صالح لوگاں دے تذکرے بھی سندا، لیکن میرے دوستو یاد رکھو اپنی زندگی دا مطمع نظر اور نقطہ نظر اور اپنا ذہن اور اپنا مائنڈ یہ بنا لو کہ جس جگہ بھی جائیے، جس جگہ بھی قرآن اور حدیث سنن جائیے، اللہ اور اس نے رسول کی رضا کی خاطر جائیے، اور جس جگہ بھی جائیے خالی اگر جھولی لے کے جاندے ہیں، کم از کم اس جھولی میں کوئی واپس جائیے کچھ نہ کچھ اللہ اور اس نے رسول دے احکام دی خیرات لے کے جائیے، کچھ نہ کچھ سبق لے کے جائیے اور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر کے جائیے، تاکہ ساڑی دنیا اور آخرت بہتر ہوئے، کیونکہ محفل دا اہتمام کرن دا بھی نظری آئے ہوندا تاکہ ساڑے دل وچ اللہ اور اس نے رسولی محبت بڑھ جائے۔ سامعین دا بھی یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے دا کہ اسی اللہ اور اس نے رسول دی کوئی گل سنا گے اور اسی اس تو فائدہ اٹھاواں گے، ساڑے اگر کمزوری اس کو دور کریں گے، اسی اگر لا علم کسی چیز تو علم حاصل ہو گیا اور اس تے اسی عمل کریے۔ اس واسطے میرے دوستو نیک اور صالح لوگ اسی وقت انہوں نے کچھ مقام دنیا چے حاصل ہو گیا، اسی وقت وہ اپنے منظر مقصود تک پہنچ جائے، اسی وقت وہ لوگ کامیاب و کامران اور فلاح پا گئے، انہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن دوتے عمل کیتا، حدیث سنی سنائی اس جتے عمل کیتا، تاں جا کے میرے دوستو گل بندی، ورنہ سارا قرآن پڑھ جاؤ، ساری حدخیرہ حدیث پڑھ جاؤ، اگر آدمی اتھے دا اتھے ہی کھڑا ہوئے، کوئی بھی آدمی دنیا تے اگر کوئی کام کرے، کوئی کام کجے، کوئی محنت کرے، مزدوری کرے، اگر اس وچ فائدہ حاصل نہ ہوئے یا فائدہ حاصل نہ کرے اور آدمی جتھے دا ہے تو اتھی نہ ہو کے رہ جاندہ، فائدہ انسان اسی وقت ہوئے گا کہ کسی چیز تو کوئی چیز حاصل ہوئے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو اور اپنا قرآن سنو۔ میں اپنی چند معروضات پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ میرے دوستو جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر میں کر رہے ہوں، تسی کر رہے ہو، میں سن رہے ہوں، تسی سن رہے ہو، میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام دا ذکر سب تو پہلے اس مالک اور خالق نے اپنے رسول دا ذکر کیتا وے، اور اس مالک اور خالق نا سب تو پہلا میرے اور تواڈے رسول نے ذکر کیتا وے، اور رب تعالیٰ دے نبیاں تے رسولاں نے میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام دا ذکر کیتا وے۔ اور اس واسطے رب تعالیٰ نے قرآن میں کتنے نبیاں دے ذکر رکھیں، کتنے نبیاں دے تذکرے رکھے ون، لیکن میرے دوستوں انہاں تذکرہ نہیں، انہاں ذکر نہیں نسبت کدے رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام دی طرف کیتی ہے، کدے
رب تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے فرشتیاں دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے مومناں دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے مومنات دی طرف کیتی ہے، کدے رب تعالیٰ نے اس عالم دنیا دے حشرات الارض دی طرف کیتی ہے، اور اس سارا رب تعالیٰ نے خود ذکر کر کے اس کو اپنا کلام بنا کے میرے اور تواڈے سامنے رکھ دیتا وے۔ اے لوگو میرے رسول نہ ذکر یاد رکھے ہو، میں رب ہو کے تا کرتا ہوں، لیکن رسول تے نبی مومنین تے مومنات حشرات الارض تے ہر چیز میرے رسول دا ذکر کر رہی ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ شاید میری گل قبلہ علامہ صاحب موجود ہیں، میں تو انہوں جیڑی ایک منٹ دیا تقریر سنائیے، یہ کئی قرآنی آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ خلاصہ ہے، شاید اسی اس گل نہیں گہرائی تک نہیں پہنچی ہوں۔ تو انہوں مثال دے کے میں سمجھانا جیڑی میں آیت مبارکہ پڑھی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام ذرا اعلان کر دے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد، کہ اے لوگو اے میرے حواریو اے میرے امتیو، میں تو انہوں خوشخبری دینا کہ میرے تو بعد ایک ایسا نبی آوے گا کہ جس نا نام گرامی احمد ہوگے گا۔ اے رب نا قرآن رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کیتی ہے، رب تعالیٰ ثانِ اول ہے، رب تعالیٰ نے نہ ابتداء ہے نہ انتہا ہے، اور اس کا قرآن بھی قدیم ہے، رب تعالیٰ بھی قدیم ہے، اس مالک اور خالق دا قرآن ہے، مالک اور خالق دا قرآن بھی اپنی جگہ قرآن ہے، کلام بھی اپنی جگہ کلام ہے، لیکن اس نے اس قرآن دی آیت مبارکہ نے نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد، کہ میرے تو بعد ایسا ایک نبی آوے گا جس کا نام گرامی احمد ہوئے گا۔ میرے حباب گرامی قد انہا قرآنی آیات مبارکہ حدیث نبویہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نورانیت مصطفیٰ انہا ساریاں چیزیں تو اساں ایک چیز سبق حاصل ہوندہ ہے کہ الحمدللہ رب تعالیٰ نے مینوں اور توانوں اپنے رسول نے ذکر واسے چون لیا گیا، ورنہ اس عالمی دنی ارض و سماوی بے شمار مخلوق بے شمار انسان بے شمار مخلوق خدا بس رہیے، لیکن رب تعالیٰ نے چن لیا وے، رب تعالیٰ نے چنیدہ اور برگزیدہ او لوگن جڑے اللہ اور اس سے رسول نے ذکر واسے جنہاں نہ چناؤ کیتا گئے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر آئے اور آپ دی آمد تو پہلے بھی چرچے، نبی علیہ السلام دی والد گرامی اور والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ نے والد گرامی مکے دے جڑے جنگلات مکے دے جڑے پہاڑ انہاں وچ سیر کر رہے ہیں، واہ بن عبد مناف آپ سیر کر رہے ہیں، آپ نے نظر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے والد گرامی دیتی پڑھی، جوان 24-25 سال نے لگ بھگ آپ دی عمر ہے، حسن نورانیت مصطفیٰ پیشانی تے چمک رہی ہے، اچانک کفار نے حملہ کیتا اور یہ سارا منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد گرامی دا سارا منظر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی ویکھ رہے ہیں۔ آپ نے جدو ویکھیا چند آدمی آئے جڑے گھوڑیاں دوتے سوارن، عام انسان بھی نہیں، محسوس اس طرح ہو رہے کہ رب تعالیٰ نے آسمانہ تو مخلوق بھیجیے جنہاں نے حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حفاظت فرمائیے۔ جدوں آپ کی حفاظت کیتی گئی ہے، دل وچ خیال آیا
کاش کہ میری بیٹی واسطے اے رشتہ مل جائے۔ حضرت سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذہن وچ ایک گل آ گئی ہے، کاش کہ میری بیٹی دا رشتہ اس لڑکے دے نال ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے دادا جان، او بھی خواہش رکھتے ہیں نیک صورت اچھے خاندان دی اگر کوئی لڑکی مل جائے، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ 2 مہینے تو بعد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نے کہا، عبداللہ تسی ملک شام کی طرف تجارت واسطے چلے جاؤ، تجارت کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینے شہر وچ پہنچ گئے ول، کچھ عرصہ آپ رہے ول، آپ دا وصال ہو گیا وے، آپ دے والد گرامی نو بڑا دکھ پہنچیا وے، عرصہ طویل گزر گیا وے، نبی علیہ السلام دی ولادت با شہادت بھی ہو گئی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کی تھی کہ ابا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اجازت مل جائے، میں تے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ دی عمر مبارک 6 سالے اسی مکہ شہر جاندے ہیں، نالے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قبر دی زیارت کرانگے، نالے رشتہ دارانوں ملانگے۔ حضرت سیدنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سفر دے سے آپ جدو چلے ون مدینے شہر پہنچے ون، مدینے شہر تو جدو واپسی آئی مقام ابوا آگے آوے، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طبیعت مبارک خراب ہو گئی، بخار ہو گیا وے، امام الانبیاء روئے، نبی علیہ السلام دی زوجہ نبی علیہ السلام آپ دے وصال مبارک تو بعد جدو اے سفر جاری ہویا مقام ابوا تے جدو پہنچے ون، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ جدو طبیعت مبارک خراب ہوئی، سیرت کیا کتاب چاندہ وے، امام الانبیاء نے اپنی امی جاندہ سر دبایا وے، سر دباندیا اکھا وچو جدو آنسو جاری ہوئے، نبی علیہ السلام دیاں اکھا دو آنسو پوجن واسے آپ دی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوپٹے دینا اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو پوجے ون، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کیا وے، اے میرے بیٹے میرے مرن تو بعد کدے بتاں دی پوجا نہیں کرنی، اے میرے بیٹے محمد رول نہیں، یاد رکھ تو تبلیغ ملک شام تک کرے گا، تیرا ذکر مشرق تو لے کے مغرب تک ہوئے گا، شمال تو لے کے جنوب تک ہوئے گا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخرت بڑا خوبصورت جملہ کیا وے، اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں او ماما دنیا تو چلی جاواں گی، ماما مر جان دیا من، آپ نے فرمایا تذکرے ختم ہو جان دے من، کئی باپ مر جان دے من، تذکرے ختم ہو جان دے من، لیکن اے محمد میں او ماما میں ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں مرتا جاواں گی لیکن میں آمنہ دا ذکر دنیا تے باقی روے گا۔ سلام تجھ پر بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، سلام تجھ پر بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو مائے تمام ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا بھی وصال مبارک ہو گیا وے، جوان بہو بھی فوت ہو جائے، جوان بیٹا بھی فوت آ جائے، پوتا 6 سال نی عمر نہ باقی رہ جائے،
میرے دوستو تے رب تعالیٰ نے ہر چیز دے واسطے امام الانبیاء نو رسول بنا کے بھیجا. آپ دور یتیم باپ دا بھی سایہ اٹھ جائے بیٹے دیوتے اور ماں دا بھی سایہ اٹھ جائے، لیکن قدرت مالک اور ساری انسانیت اور ہر مخلوق دے واسطے رب تعالیٰ اپنے رسول نبی بنا کے بھیج دے، نبوت تاج سر تے سجا دے. یہ قدرت نے فیصلے وقت گزرتا گیا. حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپنا خاندان نا پیشتر حصہ جس نوں ایمانی دولت نصیب ہوئی. حضرت بی بی حلیمہ سوال کیتا نا گواڈیاں، کیا حلیمہ رات پوری چراغ چلا کے سہنی اتنا تیل کتھوں لے گئی تھے؟ آپ نے فرمایا سیرت کی کتابہ چاہتا کہ میرے گھر محمد آگن ہر وقت رات کی تاریکی اور دن کی روشنی وچ ہر وقت نور ہی نور پھیل رہے. حضرت سیدنا حارث سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شوہر گھر آلے. آپ نو پتا چلا امام الانبیاء لوگاں نو کہہ رہے ون رب تعالیٰ نے دو گھر بنایا، ایک جنت ایک جہنم میں. جیڑا میں محمد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے گا میں او دا ہاتھ نہیں چھوڑاں گا بلکہ جنت وچ لے جاواں گا. آپ دا بچپنی دا دور آوے یہود و نصارہ نے سازش کی تیئے حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذہن خراب کرن دی کوشش کی تیئے. جیڑا توڑے گھر بچہ وے توڑا رضائی بیٹا وے او اے گلنا کردہ وے. آپ نے جدو پوچھے وے امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہاں حارث سعدی رب تعالیٰ نے دو گھر بنایا، ایک جنت ایک جہنم میں. جیڑا میرے ہاتھ وچ ہاتھ دے گا او دوزخ وچ نہیں جا سکتا بلکہ میں محمد جنت وچ لے جاواں گا. اے حارث سعدی اگر آج تو میرے ہاتھ وچ ہاتھ دینا میں او وقت بھی مرن تو بعد آ جاوے گا جدو میں محمد کہاں گا کہ آ سعدی آج میرے ہاتھ وچ ہاتھ دیتے تینوں جنت وچ لے جائیے. رب تعالیٰ نے حضرت حارث سعدی نو ایمان دی دولت دے دیتی ہے. امام الانبیاء دا وصال مبارک جد ہویا حضرت حارث سعدی رو رو کے کہندے ون کہ او بھی وقت آ جائے گا جدو حارث سعدی مرن تو بعد قیامت والے دن امام الانبیاء نے ہاتھ وچ ہاتھ دے گا تے آپ جنت وچ لے جان گے. کتنا لوگاں نے رب تعالیٰ نے امام الانبیاء دی آمد دی وجہ کر کے قسمت بدل دیتی ہے، قسمت بدل دیتی ہے. ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ. آج میرے دوستو اسا اپنے گھر کے اکھا کھولیاں اسا کلمہ مل گئے، قرآن مل گا، دین مل گا، اسلام مل گا. میرا وقت تقریباً ختم ہو چکے ہوئے. حضرت عامر یمنی یمن دا ایک شخص ہے، بچی بھی معذور ہے، بہت پرستن عرصہ درات ہوں. میاں بیوی اپنے کوٹھے دے چھت تے بے کے گلاں کر رہے ہیں کہ عرصہ درات بتنی پوجا کر رہے ہیں، کوئی راہ ہدایت نہیں مل رہا، بچیاں شفا نہیں مل رہی. اچانک دیکھا کہ آسمان تے نور ہی نور ہے، ایک مکان ہے اسی طرف ہر چیز نہ جھکاوے، درخت بھی جھک رہے ہیں، پرندے درندے بھی جھک رہے ہیں، مخلوق خدا بھی جھک رہی ہے. آواز آ رہی غیر تو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہو گئی ہے. یمن دا رہن والا عامر یمنی شخص ہے، لیکن راہ ہدایت جدو ہدایت قسمت وچے نبی علیہ السلام دی ولادت ہو گئی. پوچھ دیاں سفر یمن تو کر دیاں نہ رات ویکھا نہ دن ویکھا. چل دیاں کیونکہ جدو رات آپ ہی گلہ کر رہے ہیں اور آپ دی بیٹی بھی چھاتے ہوتے آ گئی ہے. حیران ہو گئے تو ہیں میاں بیوی کے بچی ساڑی معذور چارپائی دی سوار لیکن اس سے باوجود تندرست ہو گئی. پوچھا بچی ایک صفا کس طرح ملی ہے؟ بچی نے کہا خواب دے آلہ کے حسین و جمیل ایک شخص آیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آواز آ رہی کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نہ دعا منگے گا اللہ اسا شفا دے. ماں رب تعالیٰ نے شفا دے دی تھی. اس تو بعد سفر جاری ہو گیا.
حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر پشدیاں مکے شہر وچ داخل ہو گئے. کفر دا ظلمت دا دور دوراوے. بی بی آمنہ نے کیا کہ یہود و نصارہ مخالف لوگ اور میرے بچے نو نقصان نہ ہوئے، لیکن عامر یمنی نے کیا کہ اسی زیارت مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ زیارت مصطفیٰ کی تھی، جی نہیں بھریا. دوبارہ عامر یمنی نے کیا کہ اگر میں نے پھر دیدار مصطفیٰ ہو جائے. نبی علیہ السلام دے قدمہ دوتے حضرت عامر یمنی نے سر رکھا تے روح کفے اندری پرواز کر موت واقعہ ہو جو قربان جاؤں کہ کتنا سفر کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیا. آج میں نو تے توانو اسا اکھ کھول لیے ساڑی اولاداں اکھ کھول دیاں انہاں کلمہ بھی مل جاندہ قرآن بھی مل جاندہ. اس واسطے میرے دوستوں انہاں لوگوں نے بڑے محنت کر کے قربانیاں دے کے جاناں نظرانے دے کے مال پیش کر کے مشقت تکلیفاں یہ سمجھو کہ جس طرح گرم توے دوتے کسی کلکایا جاندہ اسی طرح کلک کے انہاں لوگاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دولت نصیب ہوئی. یہ کوئی زبانی کلامی گل نہیں، دین لوگوں نے بڑی مشکل نہ حاصل کیتا. آج اگر مینو اور توہانو یہ دین گھر بیٹھا مل گیا ہے تو اس دین دی حفاظت کرنا اور دین دے نال محبت کرنا، قرآن دے نال محبت کرنا، آقا علیہ السلام دے نال محبت کرنا میرے دوستوں میرے اور تواڈے واسطے ضروری ہے. اس واسطے میرے آخر یہ پیغام ہے کیونکہ سارے محفل دا عنوان محفل پاک تاجدار ختم نبوت کانفرنس نبی علیہ السلام دی نسبت نال جس دی کڑی بغیر کسی میں مبالغے تو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس سلسلہ پہنچ دیں ساڑی قسمت جاگی کہ پنڈی گھیب دی سرزمین دی شخص اٹھا جس نے کفر لڑکاریا اور جس شخص نے چاند سالہ وچ ایک پوری صدی دا کام کیتا. نوجوان نسل نے دل وچ اللہ اور اس نے رسولی محبت لکا کر دیتی ہے. دین دیاں سرحداں جس وقت بھی ہمیشہ یاد رکھو تاریخ پڑھ کے دیکھو جس وقت بھی دین یا سرحداں کمزور پڑ جوان رب تعالیٰ نے خصوصی انعام رکھا اہل سنت و جماعت کوئی نہ کوئی شخص اللہ کریم پیدا فرما دیتا. تسی قدیم تو قدیم مقدمین مؤخرین کی صورت میں تک لو میں تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے حصے وچ 2023 تک بلکہ 21,023 تک تسی سمجھو حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی خوشبو انشاءاللہ محک دی رہے گی. رب تعالیٰ کو اور پیدا پاتا ہر صدی تو بعد رب تعالیٰ نے ایک نہ ایک ایسا مرد مجاہد پیدا کیتا جس کی وجہ کر کے ساڑھے ایمان دے نور دھیمے جدو پڑ جانے رب تعالیٰ کو بندہ پیدا کر. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ویکھو حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ حضرت مجدد حسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے ہی اس صلحائے امت اپنے اپنے وقت تے آئے اور جنہوں نے دین ڈنکا بجایا اور انہوں نے وجہ کر کے لوگوں نے ایمان سلامت رہے اعمال سلامت رہے. اللہ تعالیٰ سا عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. اس محفل پاک کو